کچھ بیہودہ قسم کے مقتدی تو امام صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے وہ جو آدھا پون منٹ کا وقت ہوتا ہے، ہم سلام پھیرنے میں تاخیر کر رہا ہو اور پیچھے مقتدی ساری دعائیں اتحیات، درود شریف اور دعا معصورہ وغیرہ سب دعائیں پڑھ چکا ہو اور امام ابھی سلام پھیرنے میں تاخیر کر رہا ہو، تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو چند لمحہ، تقریباً آدھا منٹ بھی نہیں بلکہ 20-25 سیکنڈ جو بچ جاتا ہے، جو 20-25 سیکنڈ کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ چند ایسے بے شرم مقتدی ہوتے ہیں کہ امام صاحب کو پیچھے سے سگنل دینا شروع کر دیتے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے امام صاحب کو سگنل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ امام صاحب جلدی کیجئے، ہم جو ہے ساری دعائیں پڑھ چکے ہیں۔ اور چند ایسے بے شرم لوگ ہوتے ہیں کہ نماز کے بعد امام سے سوال بھی کر دیتے کہ کہیں آپ نماز میں بھول تو نہیں گئے تھے، آپ کسی اور خیال میں نہیں تو پڑ گئے تھے؟ اس طرح کا سوال بھی چند لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن وہ جو وقت ہوتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت، جب آپ ساری دعائیں پڑھ چکے ہوں اور امام ابھی اپنی دعائیں مکمل نہیں کیا ہو سکتا ہے آپ اپنی رفتار میں خوب رفتار سے اسپیڈ سے جا رہے ہیں اور امام صاحب اپنی رفتار سے پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ساری دعائیں پہلے مکمل کر لی اور امام صاحب نے ابھی مکمل نہیں کیا ہو، تو وہ جو تقریباً آدھا منٹ کا جو وقت بچ جاتا ہے، اس وقت میں اللہ سے مناجات کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس وقت کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب جو بھی دعا مانگے، اپنی زندگی کا دکھ سکھ اللہ کو سنائے، اللہ سے صحت اور تندرستی مانگے، اللہ سے دین اور دنیا کی عافیت مانگے، جو بھی آپ اس وقت دعا مانگ سکتے ہیں، اس وقت کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ وہ چھوڑ کر کے ہم امام کو ہی پیچھے سے آواز دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کھانس رہا ہے تو کوئی گلا صاف کر رہا ہے، امام صاحب جلدی کرو، سلام پھیرو، کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے مقتدیوں کا ہے۔